السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں لے آئے ہیں نیا سبق، اور ابھی ہم موجود ہیں سورہ بقرہ میں۔ آیت نمبر 34 تک ہم نے کل کی کلاس میں پڑھا تھا۔ آج ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر 35۔ ٹھیک ہے، تو چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے سبق میں آپ کو درست تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آسان الفاظ میں تجوید سکھائی جاتی ہے، اور سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ کلاس انشاءاللہ قرآن مجید مکمل کرنے تک جاری رہے گی۔ ابتدا ہو چکی ہے، تو اگر آپ بھی پورا قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں اور درست تلفظ سیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھی بن جائیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 35 سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدم اسكن أنت وزوجك۔ وقلنا، واو کو لمبا نہیں کرنا، واو کے اوپر زبر ہے، قاف موٹا پڑا جائے گا کیونکہ یہ قاف موٹا ہے۔ موٹے کے ساتھ ساتھ ہم قاف کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ یاد رکھیں 7 ایسے حروف ہیں جو ہمیشہ ہی منہ بھر کے پڑھے جاتے ہیں۔ جب ہم منہ کو گول کرتے ہیں تو منہ بھرنا اس کو کہتے ہیں، جیسا کہ ہم منہ کو گول کر کے بولتے ہیں قاف یا صاد یا زواد یا خا یا تو یا زوا۔ بہرحال یہ 7 حروف ہیں جن کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ ہی پر پڑے جاتے ہیں۔ وَقُلْنَا، نون زبر الف نا، یا آدم اسکن، یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی مد 3 حرکات عربیہ کے برابر ہے، تقریباً 2 سے 3 سیکنڈ تک لمبی کی جانے والی مد ہے۔ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو دونوں چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، مد کا بھی اور کھڑی زبر کا بھی۔ تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ یا آدم اسکن، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ ان دونوں کے درمیان میں اخفاء کا قاعدہ نہیں ہو رہا۔ ویسے میں عموماً آپ کو کلاس میں بتاتی ہوں کہ اخفاء کا قاعدہ تب ہوتا ہے جب نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے، جبکہ یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آیا ہوا ہے، تو اسی بنیاد پر ہم نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور ادھر غنہ بھی نہیں کریں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے ہم؟ یا آدم اسکن انت، یہاں پہ اخفاء ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس حمزہ کی وجہ سے یہاں پہ اخفاء نہیں ہوا، لیکن نون ساکن کے بعد تا حروف اخفاء میں سے آیا ہے، تو ہم نون ساکن کی آواز کو چھپانے کے ساتھ ساتھ غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ انت وزوجک الجنت، واو زبر وا، زا زبر وا، زو کیا بنا؟ وزو، یہ واو لین ہے، جیم پیش جو، وزوجو، کاف زبر لام کل، وزوجکل، جیم زبر نون جن، نون زبر نا، وزوجکل جن، تا زبر تا، وزوجکل جنت۔ نون کے اوپر میں نے غنہ کیا ہے، نون یا میم پہ جب بھی یہ والی شد آئے گی تو وہ غنہ مسٹ ہے۔ غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک میں ٹھہر جاتی ہے اور ہم وہاں پہ رک جاتے ہیں، جیسا کہ جنت۔ غنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ نون کی زبر کو یا تا کی زبر کو ہم کھڑی زبر بنا دیں، یعنی جناتا پڑھ لیں، نہیں، جنت۔ وکولا، وکولا، واو زبر وا، کاف پیش کو، وکو، لام زبر الف لا، تو یہ کیا بن گیا؟ وَكُلَا،
یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں. منہا یہ بھی الف مدہ ہے، اور یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا ہوا ہے. رغدن رغدن حیث یہاں پہ بھی اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ نون ساکن کے بعد ہا تھا تو یہاں پہ تنوین کے بعد ہا ہے. حروف حلقی 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف حلقی ہیں. جب بھی یہ نون ساکن کے بعد آئیں گے یا نون تنوین کے بعد آئیں گے تو ہم نون ساکن کی آواز کو یا نون تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غننے کے پڑھیں گے. حیث شئتما کیا لکھا ہوا ہے؟ حیث شئتما ولا تقربا. یہاں پہ بھی الف مدہ، یہاں پہ بھی الف مدہ، اور یہاں پہ بھی الف مدہ. الف سے پہلے والے حرف پہ زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ لیں الف سے پہلے والے حرف پہ ہر جگہ پہ زبر ہے، اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. شئتما حمزہ پہ ہلکا سا جھٹکا ہو رہا ہے. ولا تقربا قاف کے اوپر کلکلا کرنا مت بھولیے گا اور را کو پر پڑھنا ہے. هذه الشجرة هذه الشجرة ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، را کو پر پڑھنا ہے اور زبر کو آپ نے لمبا نہیں کرنا. ان پہ چاروں لفظوں پہ زبر ہے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ شجرة فتكونا فتكونا. فا زبر فا، تا زبر تا، فتا. اس کی مقدار اتنی ہے، جبکہ آگے واو مدہ اور الف مدہ کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. وہ کیسے؟ کاف پیش واو کو، فتکو، نون زبر الف نا، فتکونا. سمجھ آگے؟ من الظالمین. زوا کو میں نے پر پڑھا ہے، کیسے؟ من الظالمین. ٹھیک ہو گیا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. یہاں پہ زبر ہیں، ان کو ہم لمبا نہیں کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ فَأَزَلَّهُمَا، اس سے زیادہ مقدار کریں گے تو یہ کھڑی زبر بن جائے گا. کسی بھی صورت میں آپ نے زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا. زبر کی مقدار ہے حمزہ زبر ا، زیر کی مقدار ہے حمزہ زیر ای، اور پیش کی مقدار ہے حمزہ پیش او، ا ای او. اب بچے بعض کا یہ والی تختی پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں آ ای او. بعض کا تو ان کے اساتذہ کرام جب یہ غلطی نہیں نکالتے تو یہ بڑے ہو کے یہ غلطی پختہ ہو جاتی ہے. پھر بچوں کو عادت پڑ جاتی ہے ہر ایک لفظ کو لمبا کرنے کی. ٹھیک ہو گیا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. توا کو بھی پور پڑھنا ہے کیونکہ زوا، توا، قاف، خا، صاد، زواد یہ حروف ہمیشہ ہی موٹے پڑھے جاتے ہیں، یعنی کہ پر پڑھے جاتے ہیں. عنہا، اگر ہم اس کو پڑھیں گے انہا تو ہم نے عین کی خوبصورتی کو ختم کر دیا. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ عنہا، عین کو واضح کر کے پڑھیں گے. ہا کے مخرج کا بھی دھیان دینا ہے. حلق کے آخری حصے سے یہ والا ہا نکلتا ہے. حلق کا وہ حصہ سینے کے سٹارٹ میں ہوتا ہے اور اس کی آواز بڑی گہری اندر سے آتی ہے. عنہا فَأَخْرَجَهُمَا، یہ والا خا پر پڑھا جاتا ہے. ہم ادھر را کو بھی پر پڑھیں گے. را کچھ صورتوں میں پر پڑھا جاتا ہے اور کچھ صورتوں میں باریک، تو اسی لیے را حروف مستعلیہ میں شامل نہیں ہے، جبکہ حروف مستعلیہ جو 7 ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. فَأَخْرَجَهُمَا، ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. مِمَّا كَانَ فِيهِ، یہ بھی الف مدہ ہے اور یہ بھی الف مدہ ہے اور یہ بھی الف مدہ ہے. کانا، دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ 2 الف مدہ آ رہے ہیں. میم پہ ہم نے غنہ کرنا ہے
جب بھی میم پہ شد آ جائے تو غنہ لازمی ہے. غنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کس طریقے سے؟ مما کان فیہ وقلنا اہبطوا. قاف کو ہم موٹا پڑھیں گے، ہا کے مخرج کا خاص خیال رکھیں گے اور طوا کو بھی ہم پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. وقلنا اہبطوا بعضکم. زواد کو بھی پر پڑا کیونکہ زواد حروف مستعلیہ میں سے ہے. البتہ آئین کو اگر ہم یہاں پہ واضح نہیں کریں گے تو یہ حمزہ بن جائے گا. کیسے؟ یہ لکھا ہوا ہے بعضکم، اور اگر ہم اس کو واضح نہیں کریں گے تو یہ بن جائے گا بعضکم. تو یہ معنی بالکل ہی اس سے الٹ لفظ بن رہا ہے. لبعض عدو. پھر سے آئین کو واضح کرنا ہے، اور اگر ہم واضح نہیں کریں گے تو یہ حمزہ بن جائے گا. یہاں پہ نون تنوین کے بعد والا حرف حروف حلقی میں سے ہے، تو ہم نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور بغیر غنہ کے پڑھیں گے. اسی لیے اس قاعدے کو اظہار کہتے ہیں. کیسے؟ لبعض عدو ولکم فی الارض. وَلَكُمْ لام بھی باریک، کاف بھی باریک، اور واؤ کے اوپر زبر، لام پہ زبر، کاف پہ پیش، ان کو ہم لمبا نہیں کر سکتے. وَلَكُمْ بعض لوگ کرتے ہیں وَلَكُمْ. استغفر اللہ. لفظ کو خام خواہ ہم موٹا بھی نہیں کر سکتے اور خام خواہ ہم باریک بھی نہیں کر سکتے. رول کے حساب سے لام اور کاف دونوں باریک پڑھے جاتے ہیں. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ. را کو پر پڑھیں گے. ویسے تو را کے اوپر نہ تو زبر ہے نہ پیش ہے، لیکن را ساکن ہے، تو را جب ساکن ہو تو پھر پیچھے والے حرف پہ زبر یا پیش ہو تو را بھی پر پڑھی جائے گی. اور زوی زوات تو ویسے ہی پر پڑھا جائے گا، حالانکہ اس کے نیچے زیر ہے. مستقر ومتاع الی حین. ان دونوں کے درمیان میں ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہے یہاں پہ تنوین، یعنی کہ دو پیش. تنوین کے بعد آیا ہوا ہے واؤ، تو ادغام ان دونوں کو آپس میں ملا دیں گے اور غنے کے ساتھ ملائیں گے. اسی لیے اس کو ادغام بالغنہ کہتے ہیں. تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ مستقر ومتاع الی حین. جبکہ یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ نون تنوین کے بعد والا حرف حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے ہم یہاں پہ نون تنوین کو ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ بغیر غنے کے پڑھیں گے. الہین. ہا کے مخرج کو واضح کر کے پڑھنا ہے، انہینس کر کے پڑھنا ہے، تاکہ یہ ہا ہی رہے، ہاں نہ بنے. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، لیکن آج ہم قرات کے ساتھ بھی پڑھیں گے. تو چلے سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. صدق اللہ العظیم. ایک چیز میں بتانا چاہوں گی، جب آیتوں کے درمیان میں سواد آ جائے، ایک آیت کے درمیان میں کسی دو الفاظ کے درمیان میں سواد آ جائے تو رکنا بہتر نہیں ہے، بلکہ اس کو ملا کے آگے تک جانا چاہیے. اور اگر ہمارا سانس رک جائے تو بہتر ہے کہ پھر اس کو ملا کے اعادہ کر کے پڑھیں. اجازت دیجیے
آج ہم نے 2 آیات پڑھی ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا سفر جاری رہے گا. بے شک ہم دن کی 1 2 یا 3 کتنی بھی آیتیں پڑھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.